الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ممبر پاک پر جلوہ فرما عمائدین ملت، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، شورائے اسلام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ رب العزت کا کرم بے پایا ہے کہ رات کے اس وقت میں جبکہ انسان کی طبیعت آرام چاہتی ہے اور انسان نیند کی آغوش میں رہنا چاہتا ہے، آپ حضرات اللہ و رسول کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں اور علماء کرام کے بیانات سے اپنے دل و دماغ کو معطر کر رہے ہیں۔ رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ عزیز گرامی، مولانا اظہار الحق علیمی سلمہ نے آج کے اس اجلاس میں شرکت کے لیے متعدد بار اصرار کیا، جس کے نتیجے میں میں اس وقت آپ کے درمیان ہوں۔ آپ کے ادارے نے رسول اعظم کانفرنس اور جلسے دستار بندی کے عنوان سے اس بزم کو سجایا ہے۔ رب تعالی ادارے کے اراکین و معاونین، اساتذہ اور طلباء سب کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ دستار بندی کا خوبصورت منظر آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس منظر کو سامنے لانے سے پہلے آپ کے درمیان
شاندار خطیب پیش کیے گئے، خصوصاً محب محترم ڈاکٹر روح الامین صاحب کا ایک تفصیلی خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میرے رفیق دیرینہ محترم دلکش راجوی صاحب سے خوبصورت کلام بھی آپ نے سنا۔ رات ڈھل چکی ہے، 3 بج رہے ہیں۔ یہ وقت کسی لمبے چوڑے خطاب کا نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آپ کے بیچ ہوں۔ نقیب اجلاس نے اس فقیر کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے درمیان رکھی۔ من آنم کی من دانم، یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنے بھاری بھرکم الفاظ سے نوازا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ یہ در رضا کی غلامی کی برکت ہے، ورنہ الحمدللہ جماعت اہل سنت میں بے شمار فضلاء، علماء، محققین موجود ہیں، اور ان کی علمی شہرت ہے، مگر چونکہ بہت سارے لوگ اپنے فضل و کمال کی شہرت کی بنیاد پر 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے میں جٹ گئے، تو ان کا حال بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ میرے اساتذہ میں بالخصوص امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد نے امام اہل سنت کی عظمت اور ان کے فضل و کمال کی داستان زمانے طالب علمی میں اس طرح سے سنائی گویا محبت رضا کی گھٹی پلا دی۔ اس در کی غلامی کی برکت ہے، رب تعالی وہاں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رہنے کی ہمیشہ سعادت عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، آپ کے سامنے حفظ کے طلباء کی دستار ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا۔ قرآن کریم رسول پاک کی رسالت کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعویٰ جتنا اہم ہوتا ہے اس کے لیے دلیل بھی اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا،
یہ اتنا اہم دعویٰ تھا کہ آسانی سے لوگ اسے تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ اس دعوے کے ثبوت میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم میں بعض مقامات پر ایسے کلمات وارد ہوئے کہ آج تک بڑے سے بڑا منطقی اور فلسفی بھی اس کی گتھی کو نہیں سلجھا سکا۔ مثلا قرآن کا پڑھنے والا جو ہی قرآن کو کھولے گا اس میں اسے ملے گا الف لام میم۔ یہ عربوں کو چیلنج ہے، یہ منکرین کو چیلنج ہے کہ اے اہل عرب، تم قرآن کے خدائی کلام ہونے کے منکر ہو؟ یہ کلمات وہ ہیں جن سے تم بھی اپنے کلام کو بیان کرتے ہو، مرکب کرتے ہو۔ الف لام میم، تم بھی اپنی بولیوں میں ان کو استعمال کرتے ہو، بتاؤ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن نے چیلنج کیا۔ تم بھی انہی الفاظ سے اپنی بولیوں کو پیش کرتے ہو، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ایک ہی مرتبہ نہیں کیا گیا، بلکہ 23 سال کی مدت میں 29 مرتبہ یہ چیلنج کیا گیا۔ کبھی ان کے سینے پر ہتھوڑا چلاتے ہوئے فرمایا گیا، بہت قابل بنتے ہو، اسلام کی سچائی کے منکر ہو، میرے محبوب کی رسالت کا انکار کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو کیا معنی ہے؟ طٰہٰ، یاسین، الف لام میم را، اس طرح کے کلمات پورے قرآن میں 29 مرتبہ آئے۔ گویا قرآن نے 29 مرتبہ چیلنج کیا، اور پھر 1400 سال سے یہ چیلنج بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسلام کے ماننے والے اس چیلنج کو دہراتے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے 1400 سال کی ایک طویل مدت میں کوئی بھی ایسا منکر جیالہ نہیں پیدا ہو سکا جو قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا، قرآن کے مقابل میں وہ آ کر کے اور جواب دیتا اور قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرتا۔ قرآن کریم کے پہلے ہی پارے میں فرمایا گیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی کوئی چھوٹی سورت پیش کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکے، اور اعلان کر دیا جا رہا ہے کہ قیامت تک نہیں کر سکتے ہو، قیامت تک کوئی قرآن کا جواب نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے جب تم اس کا جواب نہیں پیش کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے بچو۔ جس خدا کا تم انکار کرتے ہو وہی خدا تمہیں وجود دیتا ہے، اسی خدا نے تمہیں کائنات کی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اگر اس کا انکار کرو گے تو وہی خدا تمہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں ڈال دے گا۔ یہ نبی میرے محبوب ہیں، ان کا انکار مت کرو، اگر ان کا انکار کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اسی دنیا میں تم نشان عبرت بن جاؤ گے۔ تم اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرو، اپنی اقتدار پر تم غرور مت کرو۔ مکے کے لوگ جن میں بالخصوص ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ اس قدر شدت سے انکار کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اس طرح سے آمادہ رہتے تھے
کہ کوئی لمحہ رسول پاک کی ایذا رسانے سے وہ جانے نہیں دیتے تھے، ہر لمحہ رسول پاک کے خلاف پروپگنڈا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر عظمت کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کرتے تھے، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ابھی آپ نے اسلام کے اصولوں کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو سنی، میں اسی میں یہ بات بڑھاتا ہوں، ہوگا کسی کا مذہب، ہوگا کسی کا دھرم، ہوگا اپنا کسی کا قانون، جس دھرم اور جس مذہب کو بچانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑے، ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کیا اسلام کی حفاظت کریں گے؟ ہم تو خود اپنی نہیں حفاظت کر پا رہے ہیں، تو اسلام کی حفاظت کیا کر پائیں گے؟ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ آپ اسے سمجھیے، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی بہاریں دیکھ کر کے آپ اپنے دماغ کو اس کی طرف مت لگائیے۔ حقیقی کامیابی کا راز اس رسول اعظم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، جس کی اطاعت و فرما برداری کر کے صحابہ نے اعلان کیا تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ تمام کامیابیوں کا راز ہے، تمام کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، بلکہ اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو نہ مانا ہوتا تو نہ جانے کس کس در پر ہماری پیشانیاں جھکتیں، مگر اسلام کا کرم اور احسان ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم نے اسلام کو نہ قبول کیا ہوتا تو نہ جانے یہ پیشانی کہاں کہاں جھکتی۔ اگر ہم نے اسلام کو نہ تسلیم کیا ہوتا نہ جانے کیسی کیسی غذائیں ہم کھاتے، کتا ہم کھاتے، بلی ہم کھاتے، چوہا ہم کھاتے، خنزیر ہم کھاتے۔ یہ تو اسلام کا کرم ہے کہ الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین، پاکیزہ عقیدہ والوں کے لیے پاکیزہ غذائیں ہیں اور غلط عقیدہ والوں کے لیے ناپاک غذائیں ہیں۔ آپ پاکیزہ غذائیں اگر کھا رہے ہیں تو یہ اسلام کی برکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام نے گندگی میں جانے سے بچا لیا ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو آپ کی بہو بیٹیاں بھی تماشے کائنات بن جاتی، اور جس طرح سے دوسرے خاندانوں کی بیٹیاں اپنی عریانیت اور ننگے پن کا مظاہرہ کر کے اپنے حسن کی نمائش کے لیے بیتاب رہتی ہیں اور بے غیرت باپ دیکھ کر کے مسکراتا ہے، آپ بھی ویسے ہی کرتے، مگر یہ اسلام کا کرم ہے کہ اس نے حیا کا زیور عطا کر دیا ہے۔ یہ اسلام کا کرم ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کر دیا ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں معاشرے کے اندر پاکیزہ کردار اپنا کر رہنے کا شعور عطا کر دیا ہے۔ یہ قرآن جس کو ان حضرات نے اپنے سینے میں بسایا، یہ عظمتوں کی کتاب ہے۔ عظمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے بھی باعظمت انسان چاہیے۔ ہر کس و ناکس سے آپ کسی کی عظمت کا اعتراف نہیں کروا سکتے ہیں۔ بڑوں کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی کلیجہ بڑا چاہیے۔ باعظمت لوگوں کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی باعظمت لوگ چاہیے۔ بلا شبہ میرے مصطفیٰ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اسی لیے تو صرف رسول عظیم کا عنوان اہل جلسہ نے نہیں دیا، بلکہ رسول اعظم کا عنوان دیا، یعنی اس کائنات
کائنات میں جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے وہ کسی اور کی نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر کے اس کا تجزیہ کیا جائے کہ نبی کس اعتبار سے پوری کائنات میں عظیم ترین انسان ہے، حسن کو لیا جائے، کمال کو لیا جائے، علم کو لیا جائے، جمال کو لیا جائے، جود و نوال کو لیا جائے، سخاوت کو لیا جائے، کون سی ایسی خوبی ہے کہ کوئی اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہر خوبی میں اللہ نے میرے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے جب رسول پاک نے پوچھا تھا، اے جبریل تو نے کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، مجھ جیسا بھی دیکھا؟ تو حضرت جبریل نے کیا عرض کیا تھا؟ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، مگر میں نے محمد جیسا اس کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جس طرح سے اس کائنات کو بنانے والا خدا اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ نے میرے محبوب کو ایسی خوبیاں عطا فرمائی کہ ان خوبیوں میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے۔ آج سے نہیں، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ امام بوصیری نے فرمایا تھا، وَمُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيكَ غَيْرُ مُنْقَسِمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان کیا ہے؟ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ، اپنے محاسن، اپنے کمالات، اپنی خوبیوں میں آپ شرکت سے پاک ہیں۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، حسن و کمال کا، جمال کا اور خوبی کا جو جوہر اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، اس جوہر کو تجزی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ انہیں سب سے پہلے یہ جملہ ذکر فرمایا، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات کریم تھی، اور سارے لوگوں نے نبی کے اس جملے کو سن کر کے آپ کی پیروی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھی بلا کہا میرے نبی سے سیکھ کر کے کہا، نبیوں نے بلا کہا، ولیوں نے بلا کہا، غوث اور قطب نے
بھی ہاں کیوں نہیں کہا؟ ساری کائنات نے اگر رب کی ربوبیت کا اعلان کیا تو میرے نبی کے بیان کرنے کے بعد گویا مصطفیٰ معلم کائنات ہے، ساری کائنات کو درس دینے والے ہیں۔ نبی نے یہ لوگوں کو بتایا، کہو کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ ساری روحوں نے اگر بلا کیوں نہیں کا جواب پہ جملہ استعمال کیا تو نبی کے بتانے سے گویا میرے مصطفیٰ معلم انبیاء ہے، معلم اولیاء ہے، معلم اقطاب و ابدال ہے، معلم کائنات ہے، اور جو سب کا معلم ہو وہ عظیم نہیں بلکہ اعظم ہوا کرتا ہے۔ وہ صرف رسول عظیم نہیں کہا جاتا بلکہ رسول اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم رسول پاک کو معلم عرب ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ معلم کائنات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے ذریعے ہے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا، اور نبی ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ اس کائنات میں علم عطا کیا۔ ہمارے نبی سے زیادہ کسی کا علم نہیں، میرے نبی سے زیادہ کسی کے پاس حسن و جمال نہیں، میرے نبی سے زیادہ کسی کے اندر مادہ سخاوت نہیں ہے، نبی سے زیادہ کسی کی عقل نہیں ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو جس خطے کا نبی ہوتا ہے، جو جس خطے میں نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے، اپنے پیروکاروں میں ہر خوبی کے اعتبار سے وہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنے کتنے انبیاء کرام ہوتے، الگ الگ ایریے کے الگ الگ نبی ہوتے۔ ایک زمانے میں ایک وقت میں ایک علاقے کا الگ نبی ہے، دوسرے شہر کا دوسرا نبی، تیسرے شہر کا تیسرا نبی، اس طرح سے ایک وقت میں نہ جانے کتنے نبی مبعوث کیے جاتے، لیکن جو جس خطے کا نبی ہوتا اس خطے میں اپنے کمال، علم، فضل، جمال کے اعتبار سے ان میں سب سے اہم ہوتا، سب سے عظیم ہوتا۔ اگر ایک علاقے کا نبی ہے تو اس علاقے میں سب سے افضل، اگر ایک ملک کا نبی بالفرض ہے تو اس ملک میں سب سے افضل، تو جو پوری کائنات کا نبی ہے بلا شبہ وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اسی کو امام احمد رضا نے اپنے اشعار میں یوں بیان کیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو حدیث کہتی ہے، یہ تو اقوال ائمہ کہتے ہیں۔ اب کیسا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کو اپنے جیسا کہے۔ آپ نے رسول اعظم کا عنوان دے کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، ہم نبی کی طرح نہیں ہے۔ نبی صرف عظیم ہی نہیں ہے بلکہ اعظم ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، ان سے زیادہ عظمت والا، فضل و کمال والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، یہ 1400 سال کے سچے لوگوں کا عقیدہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے رفیقان محترم، آپ قرآن پڑھیں، علماء کی اتباع کریں۔ اس وقت کبھی کبھی میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے بڑے مسائل ہیں۔ آپ بتائیے مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ سب سے اہم ہے؟ اگر آپ اہل سیاست سے پوچھے تو وہ کہیں گے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، ان کی جان مال کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں بھی کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، لیکن لفظ مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو آپ سن لیجئے، شاید آسانی سے گفتگو آپ کے ذہن میں رات کے اس وقت آ جائے۔ بس 2 چند منٹ آپ کا اور لوں گا۔ مثلا یہ مائک اس وقت بہت شاندار چل رہا ہے، بہت شاندار چل رہا ہے، آواز پورے علاقے میں گونج رہی ہے۔ اگر یہ گھڑی گھڑی خراب ہونے لگے، ہم بولنا چاہیں کہ آپ تک آواز پہنچے لیکن خراب ہو جائے، نہ پہنچنے پائے، تو آپ کہیں گے ارے بھائی مائک کا بڑا، آگے بولیے کیا جملہ بولتے، بڑا مسئلہ ہے، مائک کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مائک جب تک صحیح چل رہا ہے اس وقت تک آپ نہیں کہتے ہیں مائک کا بڑا مسئلہ ہے، جب یہ رک جائے، کام نہ کرنے پائے، آپ کرنا چاہیں مگر یہ کام نہ کرنے دے، تو آپ کہتے ہیں مائک کا مسئلہ ہے۔ لائٹ کام کر رہی ہے، لائٹ آپ کا ساتھ دے رہی ہے، جنریٹر چل رہا ہے، اگر گھڑی گھڑی جنریٹر رک جائے، لائٹ چلی جائے، تو آپ کہیں گے کہ لائٹ کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب
मतलब क्या होता है कि आप कोई काम करना चाहें, आप कदम आगे बढ़ाना चाहें, मगर कोई रोके तो आप बोलते हैं कि ये मसला है। जो लोग कहते हैं मुसलमानों के सामने तालीम का मसला है, हमारी समझ में आज तक बात नहीं आई कि तालीम का क्या मसला है। अगर ये मसला है तो इसका मतलब क्या है? तालीम का मसला मुसलमानों के लिए उस वक्त माना जाएगा जबकि मुसलमान तालीम हासिल करना चाहे मगर गवर्नमेंट रोके, तालीम लेना चाहे मगर लोग उसके लिए दरवाजा बंद कर ले। मगर कानूनी तौर पर मैं ये कहता हूं, लोग क्या करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कानूनी तौर पर मैं ये कहता हूं, हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको तालीम से रोक दिया गया है? हिंदुस्तान का कौन सा इदारा है जहां आप एडमिशन लेने के लिए नहीं जा सकते हैं? कौन सा इदारा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा इंस्टीट्यूट है कि जहां पर आपकी आपके लिए पाबंदी है कि मुसलमान यहां पढ़ नहीं सकता है? कौन सा ऐसा इदारा है पूरे हिंदुस्तान में? बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जो मदारिसे अरबिया हैं, अगर ये गवर्नमेंट से मंजूर कराए जाते हैं तो इनके बाइलाज में भी लिखा जाता है कि कोई भी पढ़ने आ सकता है। इनके बाइलाज में रहता है बिला मजहब, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कोई भी तालीम हासिल कर सकता है। जब आपके यहाँ प्राइवेट इदारों में ये दस्तूर बनाया जाता है तो भला बताइए जमहूरी मुल्क में क्यों नहीं ये दस्तूर है कि जो चाहे जहां चाहे पढ़े? इसलिए तालीम से गवर्नमेंट कभी आपको नहीं रोकती, बल्कि अब तो एडवर्टाइज किया जाता है सब पढ़े सब पढ़े सब पढ़े सब पढ़े। इसका मतलब है तालीम का हमारे सामने कोई मसला नहीं है। जो लोग कहते हैं मुसलमानों के लिए तालीम का मसला, ये गलत बात है। आप नहीं पढ़ते हैं तो ये मुसलमानों का मसला नहीं।